بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جن صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے ان میں سورہ مریم بھی شامل ہے۔ اس صورت میں سے دو باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور خواتین میں سے، عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیل سے ذکر کیا، اور ذکر یوں کہہ کر کیا کہ وذکر، کہ آپ بھی ان کا نام لیا کریں، آپ بھی ان کا تذکرہ کیا کریں۔ وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل وغیرہ۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں قرآن کریم نے ان کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے ہر نبی کے ساتھ، تو خیال ہوا کہ ان کو ہم دیکھ لیں اور اپنے اندر اگر ہم پیدا کرنے کی کوشش کر لیں تو کیا ہی کہنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے بات شروع ہوئی ہے، اور ان کی جو سب سے پہلے بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ اولاد ہو سکے، لاولد تھے، اولاد تھی نہیں، لیکن بڑھاپے کی اس عمر میں یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں اور اللہ سے دعا مانگی۔ انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں یہ بات دوبارہ آئے گی تو وہاں اس پر مزید عرض کریں گے۔ اپنے لیے بیٹے کی دعا مانگی۔ اللہ جل جلالہ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کی، ان کی دعا قبول کی۔ اپنے لیے جس بیٹے کی دعا مانگی ہے اس کے اوصاف میں ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میری اور آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی نسل ہے ان کی روایات کا امین اور وارث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی اولاد اسی کے راستے پر چلنے والی، اور پچھلی جو خاندانی اچھی روایات ہیں ان روایات کو آگے لے کر چلنے والی نسل اور اولاد مل جائے، یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ دعا ہمیں سورہ فرقان میں سکھائی بھی گئی ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور صحابہ نے، انصار نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی چیز کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ دعا کیجیے کہ ہماری نسلیں ہماری پیروی کرنے والی، ہمارے نقش قدم پر چلنے والی۔ تو صرف یہ نہیں کہ اولاد کی دعا کی، بلکہ اس چیز کی بھی دعا کی کہ ایسی اولاد ملے جو ہماری خاندانی، اور یہ ساری اچھی روایات ہیں، میرے اور آپ کے خاندان کی روایتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں تو ساری اچھی تھی، نبیوں کا خاندان ہے، تو جتنی ہماری اچھی روایات ہیں خاندان کی ان کو آگے لے کر چلنے والا بنے۔ دوسری بات وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ وہ ایسا ہو جو آپ کا پسندیدہ ہو، آپ کی رضا کے مطابق، اچھی اولاد، اللہ کی پسندیدگی والی اولاد۔ آخر میں یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے حضرت یحییٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، کہ وہ مہربان طبیعت کے مالک،
تو یہ بھی انبیاء کی صفت ہے، طبیعت مہربان طبیعت کا ہونا، بزکات پاکیزہ طبیعت کے معنی، وکانہ تقیہ اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، وبرم بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، ولم یکن جبارن عصیا وہ سخت مزاج نہیں تھے، سخت گرفت کرنے والے، سخت پکڑ کرنے والے نہیں تھے، اور اکڑنے والے نہیں تھے کہ بات ماننی نہیں تھی۔ عصیہ عصی کہتے ہیں عربوں کے ہاں یہ کمال سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلی میں، لیکن قرآن نے اس کو اچھا گمان نہیں کیا، اچھا اس کو نہیں کہا۔ عصیہ کا معنی کہ جو اپنی بات منوانا تو جانتا ہو، ماننا نہ جانتا ہے، تو عربوں کے ہاں یہ بہادری سمجھی جاتی ہے کہ فلاں بڑا عصی ہے، یعنی وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتا ہے، مانتا وانتا کسی کی نہیں۔ تو حضرت ہارون یحییٰ علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وہ ایسے نہیں، انسان کو منوانی بھی چاہیے، ماننی بھی چاہیے، اپنے رب کی بات ماننی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، ان کا اختتام کرتے ہوئے یہ بتلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنا تعارف جب کرایا بچپن کے اندر، ابھی گود میں تھے حضرت مریم کی، تو یہ کہا کہ جعلنی مبارکن اینما کنت، کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں اللہ مجھے برکت والا رکھتا ہے، برکتیں میرے ساتھ ہیں۔ اور اللہ نے مجھے تاکید کیا ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں اور جب تک زندہ رہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں، یعنی جب تک اس دنیا کے اندر ہوں۔ وبرم بوالدتی اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا سخت مزاج نہیں بنایا اور سخت دل نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ صدیق تھے۔ صدیق تو خیر بہت اونچی صفت ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد اسحاق اور یعقوب وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اللہ کا جو ان پر انعام تھا آل ابراہیم پر، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے جائے تو لوگ اچھے لفظوں سے اسے یاد کریں، اور یہ تب ہوتا ہے جب کہ کام اچھے کرتے جاؤ، لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے جاؤ، لوگوں کو کوئی اچھا کا راستہ بتا کر جاؤ۔ اللہ اور خاص طور پر اسی میں آ رہا ہے، اسی صورت کے اندر کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کام اچھے کرتے ہیں تو رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں۔ کیسے پیدا کر دیتے ہیں؟ اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک تو اللہ خود ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کی مزید وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے کہ اللہ جب محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل کو کہتے ہیں کہ تم محبت کرو اس سے، یہ میرا بندہ ہے، تم اس سے محبت کرو۔ جبریل نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، وہ ان سے نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، اور آخر میں فرمایا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، کہ اس کی محبت زمین کے اندر اتار دی جاتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز بھی ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے احسانات میں سے ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں،
ان کا ذکر کرتے ہوئے جو خاص صفت ذکر کی وہ یہ کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے، اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت امتیاز تھا کہ آپ صادق اور امین، آپ کو سچا جانا جاتا۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ خود بھی نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ نبیوں کا ذکر کیا اور ان کے یہ اوصاف ذکر کیے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور اختتام یہاں پر کیا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ جب رحمان کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو اکڑتے نہیں ہیں بلکہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یہاں پر آ کر ان نبیوں کی صفات کو ختم کیا کہ وہ سجدوں میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔